پاکستان تحریک انصاف اوورسیز چیپٹر کے زیر اہتمام پہلی 5 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جاری ہے۔ کانفرنس میں وفاقی وزراء، گورنرز اور اوورسیز نمائندگان کی بھرپور شرکت۔ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہونے والی اس عالمی کانفرنس سے کل وزیر اعظم عمران خان خصوصی خطاب کریں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بیورو چیف یو کے غلام حسین اعوان۔ پاکستان تحریک انصاف اوورسیز چیپٹر نے اسلام آباد میں پنڈال سجا لیا۔ پہلی 5 روزہ بین الاقوامی کانفرنس کنونشن سینٹر اسلام آباد میں جاری۔ کانفرنس میں وفاقی وزراء، گورنرز اور دنیا بھر سے اوورسیز نمائندوں کی بھرپور شرکت۔ آج کے سیشن سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی اسد عمر کا کہنا تھا، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان نے ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا کہ جب پاکستانی مل کر کام کریں، متحد ہو جائیں، تو دنیا کا کوئی بھی چیلنج ہم اس کو میٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اولین ہماری ریکوائرمنٹ ہے۔ وزیر ماحولیات ملک امین اسلم نے اپنے خطاب میں بلین ٹری کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کو پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ عمران خان جیسا ایماندار پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ ہم نے کرپشن فری پاکستان بنانے کا عہد کیا ہے۔ یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے، اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے ہر روز شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سرکس لے کے آ جاتے ہیں۔ بہت ہو گیا۔ اس ایک دفعہ میں آپ کا لیڈر عمران خان ایک ہی گیند سے 3 وکٹیں اڑا کے ہمیشہ کی ان کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ پھر بات ہوگی پاکستان کے اصل ایشوز کے اوپر، پھر بات ہوگی پاکستان کی ترقی کے اوپر، پھر بات ہوگی پاکستان کے اداروں کے اوپر، پھر بات ہوگی پاکستان کی خودداری اور خود مختاری کے اوپر، پھر بات ہوگی صرف ترقی کی، خوشحالی کی، نئے پاکستان کی اور پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کی۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان کے ترجمان شہباز گل نے کہا ہے کہ اپوزیشن جو مرضی کرے مگر عمران خان آسانی سے جانے والا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پر عمران خان سے محبت کرنے والے ثابت کر دیں گے کہ عمران خان کے ساتھ ہیں۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آج پاکستان میں اتنے موبائل بن رہے ہیں جتنے شاید سائز کے کسی اور ملک میں نہ بنتے ہو۔ پی ٹی آئی کی کانفرنس میں دنیا بھر سے پارٹی کے منتخب عہدیداران شرکت کر رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں دنیا بھر کے مختلف ممالک سے آنے والے پی ٹی آئی کے عہدیداران نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ عمران خان صاحب کی یہ جو کاوش ہے، خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ آج خان صاحب نے یہ ثابت کر دیا ہے یہ کنونشن بلا کر کہ واقعی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں۔ اس کا مقصد جو ہم چاہتے تھے، ہمارا مقصد جو تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ریکگنائز کیا جائے، وہ الحمدللہ انہوں نے اس چیز کو ریکگنائز کیا ہے اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آئندہ تحریک انصاف کو بہت ہوگا۔ پی ٹی آئی لیڈرز ہیں فرام آل اوور دا ورلڈ، وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور سب مل کے اپنے ملک کے لیے جو آنے والا کل ہے اس کے لیے جو بھی ہم نے مسائل آگے رکھے ہیں اوورسیز کے، مل کے ہم نے ڈسکس کیے ہیں اور عمران خان کا شکریہ ادا کریں گے۔ جو اوورسیز کانفرنس ہے وہ بہت جوش و خروش سے ہو رہی ہے اور 25 ممالک سے جو آیا اوورسیز پی ٹی آئی کے وہ انہوں نے شرکت کی ہے اور کافی تعداد میں لوگوں نے کی ہے۔ انشاءاللہ ہم خان صاحب کا آخری دم تک ساتھ دیں گے۔ ہمیں عمران خان کو سپورٹ کرنا ہے اور ان کا ہمارا بہت اچھا ویلکم ہوا ہے اور تھینک یو سو مچ۔ آرگنائزیشن بہت اچھی تھی۔ بہت خوشی ہوئی ہے ہمیں کہ خان صاحب نے یہ جو ایسا ایونٹ ہمارے لیے رکھا ہے، ہمیں لگا کہ ہم اپنے گھر میں سب آ گئے ہیں، سب بہن بھائی اپنے گھر میں آ کے ایسے لگا ہے کہ جو آج کل شادیوں کے سیزن سب اپنے اپنے گھروں میں آ رہے ہیں۔ ہمیں یہ لگا کہ یہاں پہ ایک پروگرام ہوا ہے، ہمیں خان صاحب نے بلایا، انشاءاللہ خان صاحب کی جیت ہوگی۔ فرسٹ ٹائم اوورسیز کانفرنس ہو رہا ہے پاکستان میں، تو اس کے لیے سارے اوورسیز پاکستانی جہاں پہ جمع ہوئے ہیں، تو آئی ریئلی تھنک اٹس اے گڈ آئیڈیا کہ سارے پاکستانیوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کا۔ یہ کانفرنس دیکھ کے بہت اچھا لگا اور ہمارے جتنے ہزاروں کویسچنز ہیں ان کے آنسر ملے اور ہم عید کے انتظامات سے بہت خوش ہیں اور جتنا پیشن ہمیں کریٹ کیا گیا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور ہم جو ہے فلی انفارمڈ ڈیسیجن کریں گے اب جہاں جا کے ہم انٹرنیشنل چیپٹرز کے اندر۔ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں پہلے دن سے اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اور ہم تحریک عدم اعتماد کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم خان صاحب پہ مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ تقریب کے شرکاء نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔ یہ جو کنونشن ہو رہا ہے ادھر اسلام آباد میں، آج ہم جتنے بھی دوست احباب آل اوور دا ورلڈ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، ہمارا مقصد صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہم تہہ دل سے خان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دلایا۔ خان صاحب نے ہمیں عزت دی ہے
اور ہم نے کیونکہ اس میں انہوں نے ہمیں ووٹنگ کا حق دیا ہے اور اس چیز کو ہم وہی آگے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کو اور خان صاحب کو ہم کس طرح اور مضبوط کر سکتے ہیں. کنونشن میں شرکت کا جو مقصد ہے وہ خان صاحب کا جو مقصد تھا وہ تو یہ کہ ہمیں ہماری اہمیت، کیونکہ ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ہم اوورسیز والے جب وہاں سے یہاں آتے ہیں ہم لوگوں کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. تو یہاں پر ایک تو انہوں نے یہ اور دوسرا ہم لوگوں کو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اوورسیز کے لیے ان کے کیا کیا اقدامات ہیں. انہوں نے جو جتنے کام کیے وہ سب اوورسیز کو بتا رہے ہیں. پہلا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے قائد عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی پی ٹی آئی کیبنٹ کے ساتھ ہیں اور ہم لوگ ان کو بتانے آئے ہیں کہ لائک جو کچھ بھی آج کل پاکستان کے حالات ہیں ہم اس میں اپنے خان صاحب کا ساتھ دیں گے اور عدم اعتماد کا جو کہ ڈرامہ چل رہا ہے ہم لوگ اس کے لائک اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں متفق ہیں اور انشاءاللہ خان صاحب جو ہے وہ ابھی بھی ہیں اور ہم آئندہ بھی وہیں آئیں گے. انشاءاللہ 2023 میں ہم بھاری اکثریت کے ساتھ عمران خان صاحب کو دوبارہ سے اپنا لیڈر بنا کے اپنا پرائم منسٹر بنا کے دوبارہ لے کر آئیں گے. یہ اوورسیز کا کانفرنس کا مقصد ہے ایک تو میٹ اینڈ گریٹ ہے، اٹریکشن آف دا ورلڈ ایز ویل. تو ابھی خان صاحب کے پاس ہم سارے اوورسیز ان کو اسٹرینتھ کے ساتھ ان کے پیچھے ہیں. انشاءاللہ یہ جو نو ووٹ کانفیڈنس جو ہوئی ہے تو ہم سارے اوورسیز ان کے پیچھے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کامیاب ہوں گے اور یہ کانفرنس میں ہم سارے متحد ہیں. عمران خان کی کوشش کی وجہ سے وی آر ریئلی ہیپی ٹو سی ہیئر کہ ڈفرینٹ کنٹری سے لوگ آئے ہیں اور ڈفرینٹ کنٹری سے لوگوں نے ریپرزینٹ کیا ہے پاکستان کو. ایز اے اوورسیز پاکستانی وی آر ویری ہیپی. اسپیشلی اس کنونشن کے لیے آئی ہوں اور عمران خان صاحب کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. ہمیں جو یہاں پہ عزت ملی ہے اور جو ہمیں وارم ویلکم ملا ہے ہم بالکل بھی اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہم عمران خان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، ہمیں اپنی عوام سے پیار ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے جو اللہ نے ہمیں ایک لیڈر ایماندار دیا ہے ہم اس کو ہیلپ کریں، کیونکہ کچھ 40 سال سے اس ملک میں ہمیں بھی اس سے بھی زیادہ جو ہو رہا تھا کرپشن ہو رہی تھی، جو لوگ عوام کے لیے نہیں سوچتے تھے، ملک کے لیے نہیں سوچتے تھے، تو اب ہم ان کے ساتھ ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے اس عالمی کانفرنس سے دنیا بھر میں بسنے والے سمندر پار پاکستانیوں کو خاصی توقعات وابستہ ہیں. انہیں امید ہے کہ اس کانفرنس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستانی سیاست اور معیشت میں نئے دروازے کھلیں گے. غلام حسین آوان، بیورو چیف 92 نیوز UK. اوورسیز پاکستانی ملک و قوم کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے ہیں. ان خیالات کا اظہار معروف سماجی شخصیت اور گلوکار ابرار الحق نے سہارا ٹرسٹ کی فنڈ ریزنگ تقریب میں کیا. مقامی ہوٹل میں سجی رنگا رنگ پاکستانی ثقافتی تقریب کو موسیقی کے سروں نے 4 چاند لگا دیے. من چلے ابرار الحق کے گیتوں پر بھنگڑے ڈالتے رہے. اوورسیز پاکستانیوں نے دل کھول کر عطیات دیے. مزید تفصیلات دیکھیے وسیم کاظمی کی رپورٹ میں. مغربی لندن کے مقامی ہوٹل میں سہارا فار لائف ٹرسٹ برطانیہ کے زیر اہتمام ایک رنگا رنگ فنڈ ریزنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں لندن اور گرد و نواح سے اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مقررین نے سہارا فار لائف کی پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں کیسز اور دیگر موذی بیماریوں کے علاج معالجے کی مفت سہولیات فراہم کرنے پر ابرار الحق اور ان کی ٹیم کو سراہا اور کہا کہ پاکستان کو ایسے اداروں کی سخت ضرورت ہے. ہم کو بھرپور تعاون کرنا چاہیے تاکہ غریب نادار افراد کا علاج ان کی دہلیز پر ممکن ہو سکے. خوبصورت تقریب میں سہیل سلامت علی خان نے خوبصورت صوفیانہ کلام پیش کر کے شرکا کو جھومنے پر مجبور کر دیا. ابرار الحق نے فنڈ ریزنگ کی اپیل کے ساتھ ساتھ اپنے معروف پنجابی گیت پیش کر کے محفل ہی لوٹ لی. ابرار الحق کے مشہور زمانہ گیتوں پر شرکا نے خوب بھنگڑے ڈالے، رقص کیا. کہیں دمادم مست کلندر تو کہیں اکھیاں اور ڈیک دیاں جیسے کلام نے شرکا کو جھومنے پر مجبور کیے رکھا. سب سے لالی پرچم لہرا کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما اور گلوکار ابرار الحق کا کہنا تھا کہ سہارا فار لائف 19 سالوں سے نارووال میں ارد گرد کے دیہات سمیت قصبوں کے لیے مفت علاج کو یقینی بنا رہا ہے اور ہمیشہ برطانیہ سے احتیاط کی صورت میں پاکستان کے لیے خدمت اور والہانہ محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، جس کو سلام پیش کرنا چاہیے. تقریب کے شرکا نے اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا. سہارا فار لائف ٹرسٹ 19 سال سے چل رہا ہے. 600 بیڈز کا ہاسپٹل
اور ریموٹ رورل ایریا میں 45 لاکھ لوگوں کا علاج کر چکا ہے. میڈیکل کالج از اپ اینڈ رننگ سنس لاسٹ 6 ایئرس. اور اس کے بعد ابھی کینسر ہاسپٹل ہمارا بن گیا. لنڈن کے لوگوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے, میوزک کو بھی سپورٹ کیا ہے اور اس چیریٹی کی کاز کو بھی. اوورسیز پاکستانیز نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے اور میں ان کے لیے ایک گانا بھی بنا کے لایا ہوں آج جو میں سناؤں گا خصوصی طور پہ, جس کا عنوان ہے سب پردیسی زندہ آباد. کیونکہ انہوں نے صرف سہارا کو سپورٹ نہیں کیا, پورے پاکستان کو ہر شعبے میں سپورٹ کیا ہے. First time I'm coming to see abroad. I saw him back in November and I knew he was going to do a charity event today and I'm so excited. سب سے آگے بیٹھی ہوئی ہوں. I'm so excited to see him and obviously like he's doing a really good thing, like he's got a really good charity as well, so I'm only here to support him. آج کا فنکشن جو ہے سہارا ٹرسٹ نے اپنے کینسر ہاسپٹل کے لیے ارینج کیا اور رائل نواب نے اس کو فل سپورٹ کیا. سہارا ٹرسٹ کافی عرصے سے اور ابرار بھائی محنت کرتے آ رہے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں اور آگے بھی اس طرح ان کو انشاءاللہ سپورٹ کرتے آئیں گے. آج سہارا والوں کی چیریٹی ڈنر ہے تو ہم اس میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ان کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دینا چاہیے تاکہ جو ہمارے پاکستان میں لوگ سفر کر رہے ہیں یا ان کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے تو یہ ان کو پورا کر سکیں. Great time, it's fantastic. I think ایسی events and functions زیادہ ہونے چاہیے because not only is it good for the community but it's also building awareness for the charity, the cause, which is so big and you know I think we should help. اس میں کینسر کے مریض آتے ہیں, پاکستان میں بہت غریب آدمی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے اور میں نے بھی ان کی بہت ہیلپ کی ہے. کہنا پڑتا ہے کہ 4 وارڈ میں نے دی ہے کینسر اسپتال کے لیے جو غریب لوگوں کی مدد کرے گا. سہارا فاؤنڈیشن نے چیریٹی کا پروگرام رائل نواب میں کیا ہے اور یہاں UK کے لوگ ہمیشہ پاکستان کی خدمت کے لیے آگے رہتے ہیں. کینسر ہاسپٹل کی بھی ہو, شوکت خانم کی, نمل کی, کوئی بھی ہو, UK کے لوگ ہمیشہ پاکستان کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. This is a very important event in educating young people about how to fundraise, how to earn money for cancer and inshallah help all the people that are suffering right now. So it's very important in educating everyone, yeah. It's very meaningful towards the people that need it because the donations are very will help them. فنڈ ریزنگ تقریب میں کمیونٹی کی معروف سماجی اور فلاحی شخصیت شیخ سربلند, زاہد راجہ, زینب راجہ, رائل نواب کے وقاص ملک, ملک رومی, نعیم طاہر اور دیگر نے بھرپور شرکت کی اور ابراہیم الحق کی فلاحی خدمات کو سراہا. وسیم کاظمی, 92 نیوز, لندن. مانچسٹر کے مقامی ہال میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آنکھوں کے 1.5 لاکھ آپریشن مکمل ہونے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں امام مسجد اقصی شیخ عمر عبداللہ الکسوانی, ممبرز آف برطانوی پارلیمنٹ یاسمین قریشی, افضل خان, ممبر ہاؤس آف لارڈز لارڈ واجد خان, میئر آف راسٹیل عاصم رشید اور چیئرمین المصطفیٰ ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد کے علاوہ دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی. تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں مانچسٹر سے راجہ واجد کی رپورٹ میں. پاکستان اور دنیا کے کئی ممالک میں فلاحی سرگرمیاں سر انجام دینے والے فلاحی ادارے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے بڑا سنگ میل عبور کر لیا. ٹرسٹ کے زیر اہتمام آنکھوں کے 1.5 لاکھ آپریشن مکمل ہو گئے. اس اہم کامیابی پر مانچسٹر کے مقامی ہال میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں امام مسجد الاقصی شیخ عمر عبداللہ الکسوانی, ممبرز آف برطانوی پارلیمنٹ یاسمین قریشی, افضل خان, ممبر ہاؤس آف لارڈ لارڈ واجد خان اور چیئرمین المصطفیٰ ٹرسٹ عبدالرزاق ساجد کے علاوہ زندگی کے مختلف طبقہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت آنکھوں کے 1.5 لاکھ آپریشن مکمل ہونے پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے خدمات کو بھی سراہا گیا. تقریب میں امام مسجد الاقصی امام شیخ عمر الکسوانی نے خصوصی طور پر شرکت کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے فلسطین کے مختلف ہسپتالوں کا دورہ کیا ہے اور انہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے کیے گئے فلاحی کاموں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. And we go to hospitals. I see them. They go to hospitals. Al Maqasid Hospital, Al Augusta Victoria Hospital. They are, Alhamdulillah, go on all Palestine.
I go with them to Pakistan. We visit eye hospitals for eyes and Yatim Madrasa. I visit with them. I said for you to trust the Mustafa, inshallah, because they send the money for who need this money. Barakallah fikum. And I asked you to visit Al-Aqsa. मीडिया से बात करते हुए चेयरमैन अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद का कहना था कि अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट पर एतमाद करने पर मैं लोगों का बेहद मशकूर हूं और लोगों के इस एतमाद का ही नतीजा है कि आज हम 1.5 लाख लोगों की आंखों के ऑपरेशन करने में कामयाब हुए हैं. Fantastic event today, Al Mustafa Welfare Centre. They're raising so much funds and making so much difference to people's lives and helping individuals get their eyesight back. It's absolutely amazing. Tonight, mashallah, बहुत ज़बरदस्त फंड रेजिंग डिनर था. मैं मशकूर हूँ जी अब्दुल रज़ाक साहब का. अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट ने बहुत ज़बरदस्त फंड रेजिंग की है. दूर दूर से लोग आए हैं, उन्होंने बहुत प्लेज किया है. तो इमाम वो अल-अक़सा मस्जिद शेख अल-किस्मानी भी यहाँ थे, तो लोगों ने बहुत इंजॉय किया है. कैरिटन में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है अल मुस्तफा चैरिटी का, और जो बड़ी खुशी की बात ये है कि जो ये काम कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड पे, जो नीडी लोग हैं उनके मुख्तलिफ ज़रूरियात को, पर्टिकुलरली जो बहुत मज़े की चीज़ सामने आ रही थी, 150,000 लोगों की आई साइट रिस्टोर करना. बस आप सोचें कितनी बड़ी ये नेमत है उन लोगों की ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए. अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट का जो चैरिटी डिनर हुआ, पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और ह्यूमन राइट्स के हवाले से भी, जहाँ भी जुल्म होता है और जहाँ लोग भूखे सोते हैं, हमेशा अल मुस्तफा ट्रस्ट बढ़ चुके हिस्सा लेता है. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान, यास्मीन कुरैशी, लॉर्ड वाजिद खान, सदर पीटीआई नॉर्थ आसिफ भट्ट, कारोबारी शख्सियात बिलाल गफूर और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के तहत 1.5 लाख मुस्तहिक अफराद के आंखों के ऑपरेशन करके उन्हें बीनाई के नूर से मुनव्वर किया. बेशक ये लोग खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और आज की इस फंड रेजिंग तकरीब के शुरका ने दिल खोल कर चैरिटी में हिस्सा लिया. I'm very pleased to be attending the Al Mustafa fundraiser at the Sheraton Suite here in Manchester. They have done tremendous work as a charity over the years, and today they are celebrating 150,000 cataract operations successfully performed. That's 150,000 people alone who had their eyesight restored. मैं तमाम लोगों को शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने दिल खोल कर अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट को डोनेशन दी, और मैं समझता हूँ कि अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट का लोगों का एतमाद है, जिस एतमाद के हम आगे बढ़ रहे हैं. आज तक 1.5 लाख जो हम ऑपरेशन कर चुके हैं, ये लोगों के एतमाद का एक बहुत बड़ा रिजल्ट है लोगों के सामने. कोविड की वजह से हमारे ये एनुअल इवेंट्स नहीं हो रहे थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बाद हमारी एनुअल इवेंट्स हो रहे हैं. और आज सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने ग्लोबली 1,50,000 कैटरेक्ट सर्जरीज मुकम्मल की हैं हमारी साइट रिस्टोरेशन प्रोग्राम के तहत. ओवरसीज पाकिस्तानियों की ये रवायत रही है कि वो वतन अजीज में फलाही कामों और मंसूबों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं. ये तकरीब इस बात का मुंह बोलता सबूत थी. साथी रिपोर्टर वकार बाबर के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज, मैनचेस्टर. मैनचेस्टर के मकामी हॉल में इंडस हेल्थ नेटवर्क की जानिब से फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान में इंडस अस्पतालों में मुफ्त इलाज, मुआलजा और दीगर सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई. तकरीब में मुख्तलिफ शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बहुत बड़ी तादाद में शिरकत की और दिल खोल कर इस कार खैर में हिस्सा लिया. तफसीलात जानते हैं राजा वाजिद की इस रिपोर्ट में. ये सारे तो कठपुतली है, असली लीडर समझाता है. जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है और उसकी बढ़कें यूं उर्दू की सब हदें फलांगने लगती हैं. जो मार्च में मार्च वो करता है तो कांपे ढालने लगती है. इंडस हेल्थ नेटवर्क के तहत बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ फलाही प्रोजेक्ट्स के लिए फंड रेजिंग तकरीबात का सिलसिला जारी है. मैनचेस्टर के मुकामी हॉल में होने वाले इंडस हेल्थ नेटवर्क की पुरवकार तकरीब में मुख्तलिफ शुबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की और दिल खोल कर इस कार खैर में हिस्सा लिया. तकरीब में पाकिस्तान में इंडस हस्पतालों में मुद्दत इलाज मालजा और दीगर सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई. पाकिस्तान में इंडस हस्पताल में मुफ्त इलाज मालजा और दीगर सहूलियात पर ब्रीफिंग देते हुए इंडस हेल्थ नेटवर्क के बानी डॉक्टर अब्दुल बारी
خان نے پاکستان میں انڈس ہیلتھ پروجیکٹس کے اغراض و مقاصد بیان کیے۔ فنڈ ریزنگ تقریب میں ٹی وی اور سٹیج کے معروف فنکار سہیل احمد نے خصوصی شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک اپنی طرز کا وہ واحد ادارہ ہے جو پاکستان میں علاج معالجے کی مفت سہولیات دے رہا ہے۔ انڈس ہاسپٹل کے چیریٹی ڈنر کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے تھے اور یہ انتہائی خوش آئند بات ہے کہ پاکستانیوں کو آج بھی آپ ان مشکل حالات میں، مہنگائی کے دور میں، جبکہ خود ہر آدمی کا اپنا گزارا بڑا مشکل ہوا ہے، جب بھی کسی مفلس اور نادار بہن بھائی کے لیے ان کو آواز دی جاتی ہے تو یہ لبیک کہتے ہیں۔ یہاں آپ نے بھی دیکھا کہ مینچسٹر کے لوگوں نے کس طرح محبت کی اور کس قدر ڈونیشن دی۔ میں سب کا شکریہ ادا کروں گا اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید بہت نوازے، ان کو اللہ تعالیٰ بڑی رحمتیں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو بہت رزق دے، بے پناہ رزق دے اور یہ اسی طرح تقسیم کرتے رہے۔ بڑی ہی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کے کہ آج بھی لوگ اسی طرح اپنے سفید پوش بہن بھائیوں کے لیے، مفلس اور نادار لوگوں کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے لیے وہی جذبہ رکھتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تقریب کے آرگنائزر ڈاکٹر سائمہ راؤف، ڈاکٹر عبدالباری خان، عدیل چودھری نے اوورسیز پاکستانیوں کی شرکاء نے انڈس ہسپتال کی پاکستان کے شعبہ ہیلتھ میں خدمات کو سراہا۔ تو جو میں دیکھ رہا ہوں جوش جو ہے پورا ہال بھرا ہوا ہے، لوگوں کے اندر جوش ہے، تاکہ وہ اس کے علاوہ مجھے امید ہے کہ یہاں سے آج ہمارا کافی فنڈ ریز ہوگا۔ یہ 2 تاریخ سے ہمارا دورہ شروع ہوا تھا، اب آخری لیگ کے اوپر ہے، کل ہم گلاسگو جائیں گے، لیکن جس طریقے کا رسپانس آیا ہے یہاں پر، یہ یقیناً میرے اندازہ ہمیں ایک خدشہ تھا کہ کووڈ کے بعد شاید وہ رسپانس نہ آئے، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا رسپانس ہے۔ انڈس ہاسپٹل والوں کے لیے آج چیریٹی مانچسٹر میں ہو رہی ہے اینڈ وی سیئنگ کہ رمضان کے مہینے سے پہلے ہی برکتیں بڑھ رہی ہیں، دیٹ آلموسٹ مور دین 100,000 جو ہے انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے یہاں پہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، جس جنراسٹی آف دا مینکونینز مانچسٹر میں۔ آج جو ہے نا انڈس ہیلتھ نیٹ ورک جو پاکستان میں UK کی طرز کا ہیلتھ نیٹ ورک ہے، لوگوں کی بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں، ایگزیکٹلی سیم ایز NHS، اس طرح وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ آج ان کا چیریٹی ڈنر تھا جس میں فنڈ ریزنگ بھی تھی اور پاکستان کے کامیڈین بھی آئے ہوئے تھے، بہت اچھا ایونٹ ہوا ہے۔ جب میں نے ان کے ہاسپٹل وزٹ کیے تو وہاں میں نے دیکھا کہ ہر سہولت ہاسپٹل میں ایک ہی چھت کے نیچے ہے اور وہ سب فری سہولت ہے۔ یہ ایک خواب ہے، تو پلیز اس خواب کو پورا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوائن کیجیے۔ آج ادھر کافی مانچسٹر کے لوگ ہیں، وہ ہم سب محبت کرتے ہیں پاکستانیوں سے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ان کو بہترین سہولت ملے۔ ایگزامپلری چیریٹی، ایگزامپلری پیپل، ایگزامپلری ہاسپٹل، ماشاء اللہ آج اوور 130,000 پاؤنڈ جنریٹ ہوئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تقریب کے دوسرے شرکاء نے اوورسیز پاکستانیوں کی انڈس ہیلتھ نیٹ ورک کے لیے سپورٹ کو مثالی قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے پروجیکٹ سے پسماندہ علاقوں میں مستحق افراد کو بھی مفت علاج معالجے کی سہولیات مل رہی ہیں۔ انڈس ہاسپٹل اور اس کی ٹیم کا بہترین کام جو پاکستان کے غریب اور محتاج جو مریض ہیں ان کے لیے برطانوی NHS کی سروسز کی طرح پاکستان کے اندر مہیا کرنا نہ صرف خوش آئند ہے، قابل تعریف ہے، بلکہ میرے خیال میں ہر غیور پاکستانی درد مند کو ان لوگوں کے ساتھ بھرپور مدد کرنا چاہیے۔ اور انڈس سیریز کا UK میں مانچسٹر کا ایونٹ تھا، جس کا مین مقصد تھا کہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک جو ہے پاکستان میں، اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کو سپورٹ کریں، اور بہت بڑی مانچسٹر کی کمیونٹی آج اس ایونٹ میں آئی اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے اس کو سپورٹ کیا ہے۔ I had the opportunity to visit Indus Hospital in Karachi some years ago when I was serving as a member of European Parliament for the northwest of England. So I'm delighted to see Dr. Bari and his entire team so active here in Manchester, raising funds for such a worthwhile cause from the northwest of England all the way to the heart of Pakistan. چیریٹی کا فنکشن ہو رہا ہے مانچسٹر میں، یہ انڈس ہاسپٹل ہے، یہ بڑی بگ آرگنائزیشن ہے اور پاکستان میں یہ 30 صوبوں میں ان کے ہاسپٹل ہیں۔ یہ تقریباً 5.4 ملین پیپل کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور فری آف علاج۔ انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک جو ہے پاکستان میں بہت اچھا کام کر رہا ہے، کئی شہروں میں ان کے پروجیکٹس چل رہے ہیں۔ تو ان کا جو ایم ہے کہ NHS کی طرح کا سسٹم بن جائے جہاں پہ جو غریب لوگ ہیں ان کا مفت علاج کیا جائے،
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے وہ صرف سوچنے سے اور باتیں کرنے سے نہیں ہوتا. اس کے لیے ہمیں فنڈس چاہیے ہوتے ہیں جس کے لیے ہمیں آپ سب کی ضرورت ہے. انہوں نے آلریڈی 13 ہاسپٹلز پورے پاکستان میں کرے ہیں جس میں مفت علاج ہو رہا ہے پیشنٹس کا. اینڈ آئی ریئلی ایڈمائر دیٹ اینڈ آئی ایم ویری ویری کین ٹو جوائن دس کاز اینڈ اٹس ریئلی امپورٹنٹ ایٹ دس ٹائم ان پاکستان. پاکستان میں برطانوی طرز کے NHS سسٹم کو متعارف کروانے اور علاج معالجے کی مفت سہولیات دینے پر بلا شبہ انڈس ہیلتھ نیٹ ورک خراج تحسین کے مستحق ہیں. کیمرہ پرسن امارا اور ساتھی رپورٹر وقار بابر کے ساتھ راجہ واجد 92 نیوز مانچسٹر. سینٹرل جامع مسجد گلشن بغداد بیڈ فورڈ میں شیخ عبد القادر جیلانی، پیر سید امیر کبیر علی وری حمدانی، پیر سید محمد عبداللہ شاہ حمدانی کا سالانہ عرس مبارک کا اہتمام کیا گیا، جہاں علماء کرام نے اور ثنا خواہان نے مخصوص انداز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر عقیدت کے پھول نچھاور کیے. دیکھتے ہیں لیوٹن سے چودھری نثار کی رپورٹ. بیڈ فورڈ میں ہونے والے عرس کی صدارت پیر سید محمد جابر علی شاہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بنگالی شریف گجر خان نے کی. اس موقع پر اسد اللہ شاہ، وجاہت علی امام شاہ، مفتی زبیر تبسم، انوار مصطفیٰ حمدمی سمیت برطانیہ باہر سے علماء کرام، مشائخ عظام اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھرپور شرکت کی. اور ایک حدیث پاک فرمایا کہ ہم آج تک جنت میں تھے، ہم ان کی پشت میں تھے. نوح علیہ السلام جب شہاب ہوئے ان کی پشت میں، ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، ہم ان کی پشت میں تھے. یہ سفر سارا اکٹھا تھا، ابھی تو سفر اکٹھا تھا. اب سے ایک چیز ظاہر ہو گئی کہ نبوت اور ولایت کا مثال ایک ہے. نبوت اور ولایت کا مثال ایک ہے، اس میں فرق نہیں. جو مثال نبوت کا ہے وہ مثال یہ تو حضور نے کلیئر فرما دیا نا کہ علی کے ساتھ حق اور حق علی کے ساتھ. لیکن میں ایک اور استدلال کر رہا ہوں، ذرا توجہ چاہتا ہوں. وہ مریدین کہ جن کا تعلق آستانہ عالیہ بنگالی شریف سے ہے. آلے نبی کا جب ذکر میرے پاس بڑی ہستیاں آ رہی ہیں، ان کے سبحان اللہ کی چھند آئے، میں کن کا نام لے رہا ہوں؟ مولا کائنات کا نام لے رہا ہوں، سیدہ خاتون جنت کا نام لے رہا ہوں، امام حسن پاک کا نام لے رہا ہوں، امام حسین پاک اتوار کا نام لے رہا ہوں، امام زین العابدین کا نام لے رہا ہوں، امام باقر کا نام لے رہا ہوں، امام جعفر صادق کا نام لے رہا ہوں، امام موسیٰ کاظم کا نام لے رہا ہوں، امام علی نقی کا نام لے رہا ہوں، امام علی نقی کا نام لے رہا ہوں، امام علی رضا کا نام لے رہا ہوں، امام حسن عصری کا نام لے رہا ہوں، غوث جلی کا نام لے رہا ہوں، داتا مخدوم علی کا نام لے رہا ہوں، پیر مہروی کا نام لے رہا ہوں، پیر جابر علی کا نام لے رہا ہوں. علماء کرام نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے شعبان کی عزت و احترام کیا، عبادت و ریاضت کی، اللہ پاک کو راضی کر لیا، اللہ اسے پورے سال کی آنے والی مصیبتوں سے نجات دلا دیتا ہے. علماء کرام کا مزید کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میری اہل بیت کی محبت کا پرچار کرو گے تو دنیا آخرت میں سرفرازی پاؤ گے، میری آل کی محبت تمہارے لیے راہ نجات ہے. اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نوجوان نسل کو صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تعلیم سے آگاہ کرنا چاہیے. سمجھتا ہوں کہ وہ عظیم المرتبہ ہستیاں ہیں جو انہوں نے خصوصاً خطہ کشمیر اور پاکستان میں دین اسلام کی شمع کو فروزہ کیا اور لکھوکھا گم کردہ انسانوں کے لیے راہبری اور پیشوائی کا فریضہ سر انجام دیا اور آنے والی نسلوں کو ان اولیاء کرام کی عظیم المرتبہ ہستیوں کے ساتھ وابستگی اور اس سے روشناس کرانا یقیناً اس کے لیے عرس کی یہ محافل بہت ہی ممد و
मुआविन साबित हो। प्रोग्राम के आखिर पर कश्मीर, फलस्तीन और अफवाज पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआएं भी मांगी गईं। चौधरी निसार, 92 न्यूज़, ल्यूटन। बर्मिंघम सिटी सेंटर में कायम होमलेस फ्री कैफ़े में बेघर अफराद की तादाद में इजाफा। नादार, गरीब और बेघर अफराद के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम फीडो नीडो ने भी रज़ाकारों की तादाद बढ़ा दी। यूक्रेनी पनाह गज़ीनों को खुशामदीद कहने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बरतानिया में बेघर अफराद के लिए काम करने वाले फलाही अदारे भी यूक्राइनी शहरियों को खुशामदीद कहने के लिए तैयार। बर्मिंघम में बेघर अफराद के लिए कोशां फलाही तंजीम नीडो फीडो ने अपने रजाकारों की तादाद में इजाफा कर दिया। बर्मिंघम सिटी सेंटर में कायम होमलेस फ्री कैफे में बिला इम्तियाज होमलेस को पका हुआ खाना और दीगर अशियाए खोरोनोश मुफ्त फराहम की जाती हैं। इंतजामिया का कहना है कि यूक्रेनी महाजरीन भी आ जाएं तो हमारा अदारा उनको अशिया जरूरियात भरपूर तरीके से मुहैया करने के लिए तैयार है। फलाही तंजीम की खिदमात से इस्तेफादा करने वाले बेघर अफराद ने भी रजाकारों की खिदमात को सराहते हुए कहा कि फीडो नीडो के रजाकार उन्हें अपनी फैमिलीज की तरह देखते हैं। न सिर्फ उनकी जरूरियात पूरी करते हैं बल्कि उनको दरपेश मसाइल का हल भी निकालते हैं। बेघर अफराद का कहना था कि वो नीडो फीडो के कारकुनों की मदद और सपोर्ट की वजह से अपने आप को महफूज समझते हैं। Very good people. To Fidel Nido for the food and the help they provide. Thank you very much. Food helps me out with my pension. I'm only 80 years of age. And it helps me out. Very nice here. You get looked after. And the staff are excellent, very friendly. And it's a very nice place to come and hang out. ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਘਰ। I'm at Fidel Nido today and we are basically here on a Friday. Fidel Nido open Monday to Friday but during the weekend they give us a little bit extra. So my friends, we've got some bolognese, some pastas, they really look after us and this bag keeps me going through the weekend. This is Fidel Nido. This place is good to come to. I like getting the food parcels every Friday, and it's a good place to come to. The people to talk to me, people to talk to me. ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹੋਮ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। Very pleased to be in this country, which is basically a huge thing. In Romania, you don't see something like this, and unfortunately, I hope to get back on the right track. इस मौके पर होमलेस कैफे के मुंतजमीन अब्दुल्ला मुश्ताक, राफे अहमद और फहीम भट्टी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसानियत के नाते यूक्राइनी पनाह गजीनों को खाने पीने और रहायश की अशद जरूरत है और इस मौके पर हमारी तंजीम उनकी हर मुमकिन मदद के लिए तैयार है। यूक्रेनियन सिटीजन काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में यूके की तरफ रुख कर रहे हैं तो इसीलिए फीडो नीडो ने जोन सा अपने रज़ाकारों के लिए तादाद भी काफ़ी ज़्यादा कर दी है और हमने अपने बैठने की जगह भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कर दी है। और इसी तरह जिस तरह फीडो नीडो बाकी होमलेस पीपल के लिए काम कर रहा है इसी तरह हमारे दरवाजे उनके यूक्रेनियन सिटीजन्स के लिए भी खुले हुए हैं। फीडो नीडो के फूड बैंक्स और जो कैफ़ेज़ हैं वो तमाम लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूक्रेन से काफ़ी असाइलम के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। एक मुश्किल सिचुएशन है जिसमें फीडो नीडो हमेशा की तरह इन अफराद के लिए भी अपने दरवाजे खुले रखेगा और हर किस्म की अशिया जिसमें फूड की पार्सल्स हैं, रेगुलर खाने की अशिया हैं, जो दीगर चीज़ें क्लोथिंग की आसाइशें हैं जो इनके लिए हम कर सकते हैं वो पूरी कोशिश करेंगे। We're always open weekly for our food parcels and distributing to vulnerable people. However, lately we understand that the world is in a very difficult position with the crisis happening in Ukraine. A lot of refugees and asylum seekers are coming from Ukraine to the UK and we want to help them as well as we can. दीन इस्लाम में भी महाजिरीन के साथ हुस्न सलूक का दर्स मिलता है। नीडो फीडो की तरह दीगर फलाही तंजीमों को भी यूक्रेनी महाजिरीन की मदद के लिए आगे आना होगा जिससे हुकूमत का बोझ भी कम हो जाएगा। जो यूक्रेनी नागजीन बरतानिया में आ रहे हैं अगर फलाही अदारे इसी तरह उनके साथ तावन करते रहें तो हुकूमत पर इसका बोझ बहुत कम पड़ सकता है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद न सिर्फ कामयाब होगी
بلکہ اس کے بعد ملک کو درپیش مسائل کو بھی بہتر انداز سے حل کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کا آئینی اختیار ہے، مگر وزیر اعظم عمران خان جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ غیر آئینی رویہ ہے، جس کی وجہ سے جہاں اخلاقی رویے متاثر ہو رہے ہیں وہیں ملک میں انتشار برپا ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم عوام کے اندر مقبولیت کھو چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کا شکار ہونے کی بجائے خود ہی استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں تاکہ نئی عوامی منتخب قیادت ملک کی مسائل کو بہتر انداز میں حل کر سکے۔ اجلاس میں مسلم لیگ نون سعودی عرب کے سینئر نائب صدر محمود الحق ڈوگر، صدر ریاض ریجن عدنان اقبال بٹ، سینئر نائب صدر ریاض ریجن چودھری سجاد علی، ڈاکٹر محمود احمد باجوہ، ڈاکٹر طارق عزیز، وقار نسیم اور دیگر نے شرکت کی۔